اکثر زندگی میں آتے ہیں کچھ ایسے ناقابل فراموش پل جب ڈر گاڑتا ہے اپنے پنجے آپ کے دل میں اور آپ کرتے ہیں خوف کا سامنا۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کے کچھ ناقابل فراموش واقعات۔ آج کا پہلا واقعہ جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ہے ایک رات کا جب عائشہ نے کیا خوف کا سامنا۔ یہ واقعہ ہے 2009 کا، جب عائشہ اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ برے والا سے لاہور شفٹ ہوئی۔ انہوں نے جس گھر کو کرایہ پر حاصل کیا اس گھر سے عائشہ کو پہلے ہی دن سے وحشت محسوس ہونے لگی، لیکن جوں توں کر کے اس نے خود کو وہاں رہنے کے لیے راضی کر لیا اور دن گزرنے لگے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہاں غیر فطری حرکات محسوس ہونے لگیں۔ یہ حرکات ایک ایسے خالی کمرے میں ہوتی جو کہ عائشہ کے رہائشی کمرے کے بالکل عقب میں واقع تھا۔ کبھی اس کمرے میں سے گزرتی ٹی وی کیبل کی تار اتر جاتی تو کبھی اٹیچ باتھ روم کے سارے نل خود بخود چلنے لگ جاتے۔ عائشہ ان سب واقعات سے بہت خوفزدہ ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی، یہ غیر فطری حرکات کسی بھی انسان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکانے کے لیے کافی تھے۔ ایک دن ایسے ہی رات کے پچھلے پہر عائشہ صحن میں موجود باتھ روم میں داخل ہوئی تو اسے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شبیہ محسوس ہوئی۔ عائشہ انہی قدموں پر واپس پلٹی۔ ابھی اس کا ایک پاؤں باہر ہی ہوا تھا کہ کسی نظر نہ آنے والی مخلوق نے عائشہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور عائشہ نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں عائشہ کے شوہر اور اس کا دیور بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کا آنا ہی تھا کہ اس مخلوق نے عائشہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عائشہ کے ہاتھ پر اس مخلوق کی انگلیوں کے نشان نقش ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر عائشہ، اس کے شوہر اور اس کا دیور خوفزدہ ہو گئے، اور اس رات انہوں نے باقی کا وقت گھر سے باہر گزارا اور مستقل اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کون تھی وہ نظر نہ آنے والی مخلوق جس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا؟ آج بھی جب عائشہ اس واقعے کو یاد کرتی ہے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ چلیے آئیے چلتے ہیں ہورر ٹیل کاسٹ کی قسط نمبر 1 کے دوسرے ناقابل فراموش واقعے کی طرف۔ یہ کہانی ہے ساہیوال میں مقیم ایک ایسی لڑکی کی جس کا نام فروا ہے۔ یہ واقعہ 2003 میں پیش آیا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے۔ ایسے ہی ایک شدت بھرے گرمی کے دن فروا اپنے گھر پر موجود تھی، اور گھر کے کسی گھریلو معاملات پر فروا کی گھر والوں سے بحث ہوئی۔ فروا شدید غصے کی حالت میں گھر کی اوپری منزل پر چلی گئی اور صحن میں بیٹھ گئی۔ اس جگہ گھر والوں کا آنا جانا قدرے کم تھا۔ گھر کی اس منزل پر 2 کمرے واقع تھے جو کہ کسی کے استعمال میں نہ ہونے کی وجہ سے بند رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کمرہ سیڑھیوں کے بالکل ساتھ تھا، جس میں گھر کا پرانا اضافی سامان پڑا تھا۔ یہ کمرہ سالوں سے بند تھا۔ فروا کو بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس بند کمرے کا دروازہ اندر سے بجنے لگا، اور یہی وہ پل تھا جب فروا نے کیا خوف کا سامنا۔ دروازہ بجنے کی آواز کے ساتھ ہی اندر سے ایک اور آواز سنائی دینے لگی، فروا، فروا دروازہ کھول لو، فروا دروازہ کھول لو۔ یہ آواز پہلے بہت خوشگوار اور نرم لہجے میں تھی، جو کہ فروا کے دروازہ نہ کھولنے پر ہیبت ناک اور شدید غصے میں بدل گئی۔ پکارے جانے والے الفاظ وہی تھے، لیکن لہجہ بہت بھیانک تھا۔ فروا اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر اس کی آواز نے اس کا ساتھ نہ دیا۔
چاہ کر بھی اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کیا آپ کر سکتے ہیں فروا کے خوف کا اندازہ؟ فروا نے بہت چاہا کہ وہ نیچے چلی جائے، مگر اب اس کے قدموں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ آخر کار اس نے اللہ اللہ کر کے ہمت جٹائی اور سیڑھیوں کی طرف لپ کی۔ ابھی وہ پہلی سیڑھی پر ہی تھی کہ خوف کی شدت سے توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے جا گری۔ آج بھی یاد آنے پر یہ واقعہ فروا کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آج کی قسط کا تیسرا اور آخری واقعہ، جو کہ ہمیں بھیجا ہے نعمان رشید نے برے والا سے۔ یہ واقعہ ہے 2017 کی گرمیوں کی ایک رات کا۔ نعمان پیشے کے لحاظ سے ایک فری لانسر ہے اور زیادہ تر اس کا وقت کمپیوٹر سکرین کے سامنے ہی گزرتا ہے۔ ایک ایسے ہی شب گئے، وہ اپنے کسی کام میں مگن تھا کہ اسے دروازے پر اس کی بڑی بہن کی پکار سنائی دی۔ الفاظ کچھ یوں تھے: نعمان میری بات سنو۔ نعمان نے جواب میں کہا کہ آپی میں آتا ہوں، ذرا انتظار کریں، کام کر رہا ہوں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد پھر سے وہی آواز سنائی دی۔ آواز اونچی تھی، الفاظ پھر سے وہی: نعمان بات سنو۔ نعمان نے پھر سے وہی کہا کہ آپی میں آتا ہوں، ذرا کام کر رہا ہوں، میں بات سنتا ہوں۔ لیکن کچھ ہی پل گزرے تھے، دروازے پر ایک بار پھر سے پکارا گیا۔ اس بار آواز میں بہت غصہ تھا اور الفاظ بھی کچھ ایسے تھے: نعمان تم باہر آتے ہو یا میں اندر آؤں؟ تو نعمان اس بار اکتا کر بات سننے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ نعمان نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آپ بھی واپس سونے کے لیے چلی گئی ہو، تو نعمان بھی پیچھے چلا گیا کہ بات سن کر ہی کام کروں گا۔ نعمان صحن میں آیا جہاں سب گھر والے سو رہے تھے۔ نعمان نے اپنی بڑی بہن کے پاس جا کر اس سے مخاطب ہو کر کہا: آپی آپ نے مجھے بلایا تھا، کوئی کام تھا؟ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ نعمان نے اپنی آپی کو ہلا کر بلایا تو اس کی آپی نے آنکھ کھول لی اور پوچھا: کیا بات ہے؟ نعمان ایک بار تو اپنی بہن کی آنکھیں دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ تو گہری نیند سے اٹھی تھی۔ اگر یہ جاگ رہی تھی تو اتنی جلدی گہری نیند میں کیسے جا سکتی ہے؟ خیر، نعمان نے دھیان اٹھا کر یہی دہرایا: آپی کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے بار بار بلایا کہ بات سنو بات سنو۔ اپنی آپی کا جواب سن کر نعمان نے کیا خوف کا سامنا۔ جواب کچھ یوں تھا کہ نعمان میں تو کہیں بھی نہیں گئی، میں تو یہاں سوئی ہوئی تھی اور میں نے تمہیں کوئی آواز نہیں لگائی، نہ میں نے تمہیں بلایا، کیا بات کر رہے ہو؟ یہ سننا تھا کہ نعمان کے اوسان خطا ہو گئے اور پاس موجود چارپائی پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں باقی گھر والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ماجرا سن کر انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور نعمان کی امی نے بتایا کہ ایسے کچھ واقعات ان کے ساتھ بھی رونما ہو چکے ہیں۔ تو کیسے لگے آج کے ناقابل فراموش واقعات؟ اس ہورر ٹیل کاسٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ہورر ٹیل کاسٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے بھی کیا ہے کبھی ایسے ہی خوف کا سامنا تو بھیجیے اپنی آپ بیتی ہمیں اس ای میل پر horrortalecast@gmail.com اور ہم پہنچائیں گے اسے دنیا تک۔ اگلی ہورر ٹیل کاسٹ تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔